اللہ مجھے لشکر مہدی سے ملا دے، اللہ مجھے لشکر مہدی سے ملا دے، ایسا نہ ہوا پا میرا من کی صدا دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر معین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ معرفت امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے پچھلی گفتگو میں ہم نے آزمائش اور سختیوں کا تذکرہ کیا، اسی سے متعلق چند روایتوں کے جملے جو اشارے فرمائے گئے کہ جس میں مولا نے زمانے کی سختیوں اور مومنین کے امتحان اور آزمائش کی کیفیتوں کو بیان فرمایا ہے۔ یہ نابی المودہ کی ایک روایت کا جملہ ہے کہ جس کے اندر مفضل نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے اور انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے اپنے آباء و اجداد سے اور امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے روایت کو نقل کیا کہ جب یہ آزمائشوں کا تذکرہ کیا گیا تو آزمائشوں کے بعد کیفیتیں کیا ہوتی ہیں؟ انسان امید رکھتا ہے، انسان انتظار میں رہتا ہے کہ اب سختی ختم ہوگی، اب آسائش آ جائے گی، اب سختی ختم ہوگی، اب آسائش آ جائے گی، لیکن یہ کیفیتیں کتنی زیادہ خطرناک حد تک پہنچیں گی اس کیفیت کو بیان فرمایا گیا۔ جملہ مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا کی مدد نہیں آئے گی جب تک کہ وہ لوگوں کے لیے مردہ سے بھی زیادہ حقیر نہ ہو جائیں۔ مردہ انسان کے لیے عبرت کا نشان ہے، جو انسان دنیا سے چلا گیا وہ عبرت کا نشان بن جاتا ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ یہ اب تو ختم ہو گیا، اس کی تکلیفیں ختم ہو گئی، اس کے لیے کیفیتیں ختم ہو گئی، اس کا احساس ختم ہو گیا، لیکن فرمایا ایک انسان کی وہ حیثیت، وہ کیفیت، فرمایا وہ مردہ سے بھی زیادہ حقیر نہ ہو جائے، اس وقت تک پروردگار کی مدد نہیں آئے گی۔ اور یہ کتاب خدا میں سورہ یوسف کی اس آیت کی طرف اشارہ فرماتے ہیں مولا کہ یہاں تک کہ جب ان کے انکار سے مرسلین مایوس ہونے لگے، یہ پروردگار عالم کے بھیجے گئے نمائندے بھی اس قدر آزمائشوں سے گزرے ہیں۔ اور قرآن مجید کی کئی آیت میں اشارہ ہے، جس میں سے ایک اشارہ یہاں پر سورہ یوسف کے حوالے سے ذکر فرمایا گیا کہ کیفیت ایسی ہے کہ مرسلین بھی مایوس ہونے لگے اور ان لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ ان سے جھوٹا وعدہ کیا گیا، جبکہ اچانک ہماری مدد مرسلین کے پاس آ گئی۔ یعنی انتہا درجے کی جو مصیبتیں اور سختیاں ہیں وہ اس مومن کے لیے قرار دی گئی ہیں کہ جو آخری زمانے میں رہنے والا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اور یہ قیام مہدی کے وقت ہوگا، ایسی کیفیتیں ہونے والی ہیں۔ اسی طرح سے ایک روایت کا جملہ ہے جو کتاب الغیبہ کے اندر ذکر فرمایا گیا۔ امام ابو الحسن علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم ظہور اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک تم لوگوں کو اچھی طرح سے چھان پٹک نہیں کر لیا جاتا، اور تم میں سے نادر افراد رہ جائیں گے، بہت کم۔ انسان کامیاب، نایاب کس کو کہتا ہے؟ یعنی وہ کہ جو عام طور پہ میسر نہ ہو، بہت ہی کم افراد رہ جائیں، بہت ہی کامیاب لوگ رہ جائیں۔ بس ایسے وقت میں پروردگار عالم امام مہدی علیہ السلام کو ظاہر کرے گا۔ اور اس وقت بھی امام نے جملہ ارشاد فرمایا کہ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی کہ تمہارا خیال یہ ہے کہ تمہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا جبکہ خدا نے ابھی یہ دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے جہاد کرنے والے کون ہیں اور صابروں کو بھی نہیں دیکھا۔ بس یعنی صابرین اور جہاد کرنے والے کون ہیں، ان کی کیفیتوں کو امتحان اور آزمائش کے ذریعے سے جدا کر دیا جائے گا۔ بس پروردگار عالم ایسے امتحان اور آزمائشی سختیوں کو بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح سے کتاب الغیبہ میں جابر جوفی سے امام محمد باقر علیہ السلام سے ایک روایت کا جملہ ہے، فرمایا گیا، امام سے پوچھا گیا کہ کشائش کب ملے گی؟ فرمایا افسوس، افسوس، اس وقت تک کشائش نہیں ملے گی جب تک تمہیں چھان پھٹک نہ لیا جائے، تب تک تمہارا امتحان و آزمائش نہ کر لیا جائے اور پھر تمہیں آزمایا جائے۔ فرمایا امام نے 3 مرتبہ یہ جملہ تکرار فرمایا۔ ارے امام کا یہ 3 مرتبہ تکرار کرنا اہم ہے۔ پھر فرمایا یہاں تک کہ خدا گرد و غبار کو زائل کر دے گا اور صاف ستھرا باقی رہ جائے گا۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی چند روایت کے ذیل میں، مثالوں کے ذیل میں عرض کیا تھا کہ جب بھی کسی چیز کو چھانا جاتا ہے تو صاف ستھری چیز باقی رہتی ہے، لیکن ایک آزمائش کے مرحلے سے گزرنے کے بعد۔ آج کے آخری روایت کا جملہ کہ جو کتاب الغیبہ کے اندر ذکر فرمایا گیا، امام ابو عبداللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم تم لوگ اس طرح سے توڑ دیے جاؤ گے جس طرح سے شیشہ ٹوٹ جاتا ہے۔ عجیب کیفیت ہے۔ اور اسی طرح سے ایک اور مثال دی
طویل روایت ہے، میں چند جملے پیش کر رہا. خدا کی قسم تم لوگ اس طرح سے توڑ دیے جاؤ گے جیسے مٹی کے برتن توڑ دیے جاتے ہیں. یعنی یہ ٹوٹنا اور یہ انسان کے آزمائش کے اندر سختیاں، یہ اس کی طرف کیفیت کی طرف اشارہ کیا جا رہا. پھر فرمایا خدا کی قسم تم لوگ رگڑے جاؤ گے. یہ کیفیتیں خدا کی قسم تم لوگوں کو ایسے چھانا پھٹکا جائے گا جیسے جھرنے سے گیہوں کو دوسری چیزوں سے جدا کر لیا جاتا ہے. بس یہ تمام کیفیتیں ہیں کہ جو قیامہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے پروردگار عالم ہم سب کو اپنے ایمان پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین. اللہ مجھے لشکر مہدی سے ملا دے، ایسا نہ ہوا پا میرا حل من کی صدا